اچھا عبداللہ، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر عرب میں مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے بعد اسلام کو گلوبلی کیسے ایکسپینڈ کرتے ہیں؟ اچھا، عربیہ کو یونائٹ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مین فوکس تھا وہ اب وہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیگیسی ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اب اس لیگیسی کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے؟ وہ تھا کہ اسلام کو فردر سپریڈ کرنا ہے عربیہ سے باہر۔ اب یہ چیز ایسے پاسبل تھی کہ جو اس ٹائم کی سپر پاورز تھیں، جو کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان کو کانکر کیا جائے۔ اور اس میں بھی جو سب سے پہلے جو مسلمانوں کا مین ٹارگٹ تھا وہ تھا پرشین امپائر۔ پرشین امپائر کو ٹارگٹ کرنے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایران کا ایریا، وہاں پر بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سول وار چل رہی ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے، اور کچھ ہی سالوں میں، مطلب کچھ ہی عرصے میں ان کے 10 سے زیادہ جو بادشاہ تھے وہ تبدیل ہوئے تھے۔ تو اس اپرچونٹی کو مسلمانوں نے غرائب کیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے کیسے ایک بیٹل کے تھرو اس لینڈ کو کانکر کیا جو آج کے دور میں کویت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ لینڈ جو تھی، یہ جو کانکرنس تھی، یہ بیسس بنی اسلام کے سپریڈ ہونے کا آؤٹ آف عربیہ۔ اچھا، ویسے آپ نے غور کیا جو پرشین امپائر کا ڈاؤن فال ہے اور جس اپرچونٹی کا مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تھا وہاں کا پولیٹیکل انریسٹ۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی سالوں میں بہت کم عرصے میں تقریباً 10 سے زائد بادشاہوں کو جو ہے تبدیل کیا جاتا ہے، اور سرپرائزنگلی وہی چیز آج ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے، اور اسی اپرچونٹی کا فائدہ ہمارے اینیمیز اٹھاتے ہیں۔ اب پولیٹیکل انریسٹ پاکستان میں اس حد تک ہے کہ آپ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے کوئی ایک بھی حکومت نہیں ہے جس نے اپنے 5 سال مکمل کیے۔ بہت سے کم عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل پرائم منسٹرز کو چینج کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ نہرو بھی کہتا تھا نا کہ اتنی جلدی میں اپنی دھوتی نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستان والے جو ہے اپنا پرائم منسٹر بدل لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ایک انسٹیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے ملک کے اندر، اس کی وجہ یہی ہے کہ آئدر the system is wrong itself، جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یا پھر اس کو چلانے والے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ we need to question کہ either the system is wrong itself، جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، شاید وہ غلط ہے، یا پھر اس کو چلانے والے جو لوگ ہیں وہ غلط ہے۔